السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میسج آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ نے پڑھ لیا ہوگا یہ میسج، اور یقیناً یہ میسج میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج انسان کو اندر سے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ایک ماں ہے، وہ بیمار ہے، اور گھر گھر سے اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، نہ ان کے پاس دوائی کے پیسے ہیں، نہ ان کے پاس فیس کے پیسے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ اس کے انتظام کرنے کے لیے شاید کتنے رشتہ داروں کے پاس گیا ہوگا پیسے مانگنے کے لیے، کتنے دوستوں کے پاس گیا ہوگا، کتنے وہ اپنے قریبی لوگوں کے پاس گیا ہوگا، لیکن کتنی دیر تک وہ مانگتا رہا ہوگا، لیکن اس کی کسی نے بھی مدد نہ کی، اور آخر کار اس کو یہ میسج ملتا ہے کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے کہ ہمارے جو دین اسلام ہے اس نے ایک بڑا اچھا اصول اپنایا ہے، اس اصول پر ہم نہیں چلتے، اس اصول کی ہم پیروی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کتنا مجبور اور کتنا بے بس ہے وہ آدمی جو پیسوں کا انتظام کرتے کرتے اب وہ راستے میں ہے تو اس کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی مجبوری! یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو صبر دیتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہر آدمی کے لیے کہ اس کی والدہ یا اس کا والد یا اس کے گھر کا کوئی بندہ بیمار ہے تو گھر میں پیسے بھی نہیں ہے، کچھ بھی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، یا پھر اس کو دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہے، اور پھر وہ تڑپ تڑپ کر بغیر دوائی کے اور بغیر جو ہے وہ اسپتال میں جائے، وہ گھر میں بیچارہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مشکل اور بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اب ہمارے رواج کیا ہے، ہم نے رواج بنا لیا ہے، ایک بندہ جب بیمار ہوتا ہے، وہ ضرورت مند ہوتا ہے تو ہم اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کی تیمارداری نہیں کرتے۔ ایک بندے کو کیا چیز ضرورت ہے ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب اس کا اعلان ہوتا ہے تو ہم جوک در جوک اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے اور اپنا منہ دکھانے کے لیے وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں، اس کی قبر بھی کھودتے ہیں، اس کی جو ہے وہ جنازہ بھی اٹھاتے ہیں، اس کے جنازہ پڑھتے بھی ہیں، اس کو دعا بھی کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ دفن تک اس کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن جہاں پر اس کو ضرورت تھی وہاں پر ہم حاضر نہیں تھے۔ جہاں پر دین اسلام نے ہمیں لازماً وہاں پر جانے کا کہا وہاں پر ہم نہیں جاتے، اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں جاتے، اس کی ضرورت کا خیال رکھنے کے لیے نہیں جاتے، لیکن جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم جوک در جوک ہر آدمی اور بڑے جو ہے وہ آنسو بہا کر اور بڑے دکھاوے کے ساتھ وہ جائے گا اور کہے گا جی میں بڑے دور سے آیا ہوں اور جنازے کے لیے آیا تھا، اور میں نے کوشش کی کہ جنازے میں پہنچاؤں، اور میں اس کوشش میں جو ہے وہ کامیاب ہوں کہ مشکل وقت میں اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، مشکل وقت میں اس نے میری ضرورت کو پورا نہیں کیا، مشکل وقت میں یہ میرے ساتھ کھڑا نہیں تھا، آج جنازے میں آ گیا تو کون سا بڑی بات ہے، آج جنازے میں آ گیا تو وہ کون سا اتنا بڑا کام کر دیا۔ تو لہٰذا میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کا کہہ کر یا اپنی بیماری کا کہہ کر اگر کوئی بندہ آپ سے پیسے لیتا ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اسے ضرور بضرور اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کو لازماً کچھ نہ کچھ، یعنی اس کی فیس کے لیے یا اس کے دوائی کے لیے اس کو پیسے لازماً آپ ادا کر دیں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے، اس کی مدد کریں گے اس وقت، یا اس کی خدمت کریں گے یا اس کی ضرورت پوری کریں گے، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ کی نہ جانے کتنی مشکلات کو دور کر دے گا، کتنی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور کتنی بیماریوں کو آپ کے اندر سے وہ دور کر دے گا، جو جب آپ کسی بیمار یا کسی مجبور بھائی کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی مدد کرے گا، کتنی آپ کی ضروریات کا خیال رکھے گا۔